نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صراط مستقیم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پچھلے سبق میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ جو لوگ کفر کرتے ہوئے مر گئے، بغیر توبہ کیے اگر اسی حالت میں مر گئے تو ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے، اور سب لوگوں کی جو لعنت کرتے ہیں ان کی لعنت ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا کہ ایسے ہی لوگ جو ہیں وہ عذاب دوزخ کے مستحق ہیں اور وہ دوزخ میں رہیں گے ہمیشہ کے لیے، اور ان سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور وہ نہایت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو غیر اللہ کو اس کا شریک بناتے ہیں اور ان شریکوں کو وہ یوں محبوب رکھتے ہیں جیسے کہ محبوب رکھنے کا حق اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ظالم کہا تھا اور انہیں بہت سخت عذاب ہونے والا ہے۔ ہماری آج کی آیت نمبر 166 سے آیت نمبر 170 تک ہے، جس میں ہم اسی آیت کو آگے لے کر چلیں گے۔ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں آیت نمبر 166 میں۔ آیت نمبر 166، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب۔ جب پیشوا قسم کے لوگ جن کی دنیا میں پیروی کی جاتی تھی عذاب کو دیکھیں گے تو اپنے پیروں سے بیزار ہو جائیں گے اور ان کے باہمی تعلقات منقطع ہو جائیں گے۔ اب جب قیامت کے دن ایسے لوگ سب کچھ واضح طور پر دیکھ لیں گے تب انہیں معلوم ہوگا کہ اقتدار اور محبت کا جملہ اختیار تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے۔ وہ ساری محبت جو یہ اپنے شریکوں سے کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو شریک بنائے ہوئے تھے ان کے ساتھ کرتے تھے، اس کا حقدار تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ پھر ان کے پاس کچھ نہیں ہوگا مگر صرف حسرتوں کے اور ندامتوں کے، اور انہیں بہت سخت عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ آیت نمبر 167، وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ۔ اور جو لوگ پیروی کرتے رہے وہ بول اٹھیں گے، کاش ہمیں دنیا میں جانے کا پھر ایک موقع ملے تو ہم بھی ان سے ایسے ہی بیزار ہو جائیں جیسے یہ آج ہم سے بیزار ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں ان کے اعمال اس طرح دکھلائے گا کہ وہ ان پر حسرتوں کے علاوہ کچھ نہ کر سکیں گے اور وہ دوزخ سے کسی قیمت پر بھی نکل نہیں سکیں گے۔ اب ان دو آیات میں میدان حشر کا ایک منظر پیش کیا گیا ہے اور مشرکوں اور ان کے معبودوں یعنی مرشدوں، مریدوں، پیروکاروں کے درمیان مکالمہ بیان کیا گیا ہے، جو یہاں دنیا میں اپنے مریدوں کے مشکل کشا، حاجت روا اور شفاعت کے ٹھیکے دار بنے ہوئے تھے۔ قیامت کے دن چونکہ اللہ تعالیٰ کے حضور جواب دہی کی دہشت اور خوف اس قدر ہوگا کہ ہر ایک کو اپنی ہی جان کی پڑی ہوگی، لہٰذا یہ پیشوا حضرات ان مریدوں کی مدد یا سفارش سے نہ صرف انکار کریں گے بلکہ دنیا میں بھی ان کو اپنا مرید ہونے سے انکار ہی کر دیں گے اور کہہ دیں گے کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہی ہم ان لوگوں کو پہچانتے ہیں، بلکہ بیزاری اور نفرت کا اظہار کریں گے۔ اب یہ صورتحال دیکھ کر مرید حضرات بیچارے سخت مایوس ہو جائیں گے اور آرزو کریں گے کہ کاش ہمیں بھی دنیا میں جانے کا ایک موقع مل سکے اور ہم بھی ان سے یہی سلوک کریں جو آج یہ ہم سے کر رہے ہیں، جیسے یہ ہم سے بیزار ہو رہے ہیں، بے تعلقی دکھا رہے ہیں، ہم بھی ان سے ایسے ہی بے تعلق اور بیزار ہو جائیں۔ آیت نمبر 168، یا ایھا الناس کولوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ لوگو
زمین میں جو حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں وہی کھاؤ اور شیطان کے پیچھے نہ لگ جاؤ، وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے۔ حلال سے مراد ایک تو وہ سب چیزیں ہیں جنہیں شریعت نے حرام قرار نہیں دیا، دوسرے وہ جنہیں انسان اپنے اعمال سے حرام نہ بنا لے، مثلاً چوری کی چیز یا ناجائز طریقوں سے کمایا ہوا مال۔ پاکیزہ سے مراد وہ صاف ستھری چیزیں ہیں جو گندی، سڑی باسی اور متعفن نہ ہوں۔ حرام چیزوں سے بچنے کی احادیث میں بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ آیت نمبر 169، انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ وہ تو تمہیں برائی اور بے حیائی کا ہی حکم دے گا، نیز اس بات کا کہ تم اللہ کے ذمے ایسی بات لگا دو جن کا تمہیں خود علم نہیں۔ پچھلی آیت میں جہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ شیطان کے پیچھے نہ لگ جانا، اسی بات کو آگے کنٹینیو کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ شیطان تو تمہیں برائی اور بے حیائی کا حکم دے گا، کیونکہ وہ انسان کا شروع سے ہی دشمن ہے، لہٰذا وہ تمہیں کوئی بری بات یا بے شرمی یا بے حیائی کی بات ہی سمجھائے گا جو اور تمہاری نظروں میں وہ بھلا کر کے دکھائے گا کہ جیسے وہ کوئی بری بات ہی نہیں ہے، وہ تو بہت بھلی بات ہے۔ اور ایسی بات کر کے وہ کیا کرے گا، اس طرح سے شو کروائے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے احکام ہے، جم کہ ان کے من جانب اللہ ہونے کی کوئی دلیل موجود نہ ہوگی۔ اللہ کے ذمے جھوٹ لگانے کے مترادف ہے، جو کہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یعنی کوئی چیز آپ کے سامنے اس طرح سے کر کے دکھائے گا کہ وہ بالکل حلال ہے اللہ کی نظروں میں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر جھوٹ باندھنا ہی ہوا نا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جھوٹ باندھا ہے۔ آیت نمبر 170، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ اور جب ان کفار و مشرکین سے کہا جاتا ہے کہ اس چیز کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کی ہے، تو کہتے ہیں کہ اسی طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے۔ اگر ان کے آباء و اجداد ہی کچھ نہ سمجھتے ہوں اور نہ وہ راہ ہدایت پر ہوں، تو کیا پھر بھی یہ لوگ انہی کی پیروی کریں گے؟ انسان اپنے آباء و اجداد اور بزرگوں سے بے شک عقیدت کی وجہ سے یہ سوچنے کی زحمت گوارا ہی نہیں کرتا کہ ان سے بھی کوئی غلطی ہو سکتی ہے۔ ہم اپنے ارد گرد بھی اگر دیکھیں تو ہم لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے بڑے ہیں، ہمارے آباء و اجداد ہیں، تو لہٰذا وہ جس کی چیز کی تقلید کر رہے ہیں ہمیں بھی اس چیز کی تقلید کرنی چاہیے، اور اپنے ذہن سے کام لیتے ہوئے ہم یہ نہیں سوچتے، ہمیں معلوم ہے ہم یہ نہیں سوچتے کہ وہ چیز شرعاً جائز ہے یا نہیں، یا اسلام میں اس چیز کا کیا مقام ہے۔ ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر باپ دادا سے یا آباء و اجداد سے کوئی غلط کام ہو کیا ہے جو اسلام کے اکارڈنگ نہیں ہے، تو نہ صرف ہم اسے درست کریں بلکہ ان کو بھی ایجوکیٹ کریں کہ یہ چیز اس طرح سے نہیں ہے، ایسا اسلام میں نہیں ہے، عقیدت اور احترام کا عنصر سامنے رکھتے ہوئے، یعنی کہ بدتمیزی سے، ٹھیک ہے، اپنی بات جو ہے وہ پیار، محبت، احتراماً اور عقیدتاً سمجھانی ہے، اور قرآن پاک کے آیات کا ریفرنس دے کر سمجھانی ہے۔ تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔